آج جو ہے پشاور میں پاور شو ہونے جا رہا ہے، اسرائیل مرداباد کانفرنس ہونے جا رہی ہے، جس میں قائد ملت مولانا فضل الرحمان جو ہے وہاں پہ خطاب کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جنگ اگر کر رہا ہے تو قائد ملت اسلامیہ کر رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ایسا بندہ چاہیے تھا جس کو وہ کہیں کہ دن ہے اور یہ تو ایسا ہے کہ یہ بالکل لیٹا ہوا ہے، لیٹا جیسے آرام سے بالکل لیٹ نہیں جاتا، سامنے یہ کہتے بھائی میں لیٹا ہوا ہوں، جو دل چاہے کر لو۔ اور آپ ایسے بندے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کو ہم انسانیت کے دائرے میں بھی بس ایسے تھوڑی سی جگہ دیتے ہیں کہ شکل وہی ہے۔ علی امین مولانا کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، یہ تو بوتل وزیر اعلیٰ ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک مثال مشہور ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ اب ہم اس کو حیثیت کیا دیں، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ وہ سلیکٹڈ مورا ہے جو شیخ رشید کی ریٹائرمنٹ کے بعد گیٹ نمبر 4 سے بھرتی ہوا ہے۔ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ ایجنٹ پکڑا گیا جب بشرا بی بی نے کہا کہ میں اکیلی بیچاری ٹھہری رہی اور ایجنٹ بھاگ گیا۔ اسرائیل مرداباد کانفرنس کی وجہ سے وہ بالکل پاگل ہوا پڑا ہے، کیونکہ اسرائیل کی ساری انویسٹمنٹ، سارے ارادے، ساری این جی اوز، سارا پیسہ پہلے بھی خاک میں ملایا تھا، آج پھر خاک میں ملانے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنا بندہ لا کے وہاں بٹھایا، لیکن جمعیت کے کارکن جا رہے ہیں، سب کو بہا کے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد پی ٹی آئی کو توڑنے کا جو اس کو کردار دیا گیا ہے، یہ من و اس پر کام کر رہا ہے۔ آج دیکھیں نا، ہم پشاور جاتے ہیں اور یہ ڈھیرے بھاگتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہو؟ ابھی تو ضیاء الرحمان صاحب نے اعلان ہی کیا تھا، ٹھیک ہے جی، اس کو ڈر لگ گیا کہیں ایسے نہ ہو کہ جمعیت کے کارکن وزیر اعلیٰ کے سائیڈ کا رخ نہ کر لیں۔ یہ چند لوگ ہیں، لطیف کھوسہ ٹائپ اور عمر ایوب ٹائپ، یہ ڈمی وزیر اعلیٰ بشرا بی بی، یہ تمام وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے زوال کا باعث بنیں گے۔ کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ انہوں نے ایک جیلی بوگس ایف آئی آر کی، کیا کہ میرا پینا فلیکس اتر گیا ہے، بیٹا پینا فلیکس اتر گیا ہے، تجھے نہیں پتا تھا پینا فلیکس کس نے اتارا ہے؟ یہ دیکھیں ان کے کارکن کو ان کو پکڑتے ہیں کہ وضو کرنے نہ جائے، آپ کی یہ حالت ہے، کیونکہ آپ کے کارکنوں کو پتہ ہے کہ آپ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ ہیں۔ اور انتہائی نازیبا ایک ایسے ذمہ دار عہدے پر بیٹھنے والے آدمی سے ان باتوں کا بالکل بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ جو بڑی محفل میں اوپن فورم پر کسی صحافی کے احترام کو، عزت کو جو ہے اس طرح پامال کرے۔ میں سمجھتا ہوں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس امر کو ہم فلی کنڈیم کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بزرگ، ہمارے علماء کرام کچھ اشارہ دیں، خدا کی قسم ہے جو ڈی اے خان میں بہر بھی آ جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عادل وقار۔ اس وقت میں موجود ہوں سی پیک انٹرچینج کے اوپر۔ آج جو ہے جمعیت علماء اسلام کا بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی اسرائیل کے خلاف۔ اسرائیل مرداباد کانفرنس ہونے جا رہی ہے جو کہ پشاور میں ہے، اور اس وقت بڑی تعداد میں جو ہے کارکن سی پیک انٹرچینج پر پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ میرے ساتھ قائدین بھی موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کریں گے کہ سر کیا صورتحال ہے، آج بڑا پاور شو ہونے جا رہا ہے، بڑی تعداد میں آپ اس وقت ڈی اے خان سے نکل رہے ہیں۔ جس طرح عادل وقار آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضلع ڈیرہ اسماعیل خان سے آج پوری 8 کی 8 تحصیلوں سے ہمارے 190 ولیج کونسل، نیبرہڈ کونسل کی ہر اپنے وی سی کی جو ہے ایک کوچ یہاں پہ ہے، اور گاڑیاں بے شمار موجود ہیں، اور قائد ملت اسلامیہ کے پروانے یہاں پر موجود ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کی جنگ اگر کر رہا ہے تو قائد ملت اسلامیہ کر رہا ہے۔ ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ قائد ملت اسلامیہ نے اگر اشارہ دیا تو ہم کسی حدود کا خیال نہیں کریں گے، اور فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ بشانہ اسرائیل کی جنگ میں شرکت کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، یہ وہ سلیکٹڈ مورا ہے جو شیخ رشید کی ریٹائرمنٹ کے بعد گیٹ نمبر 4 سے بھرتی ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا انجام آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کے بعد پی ٹی آئی کو توڑنے کا جو اس کو کردار دیا گیا ہے، یہ من و اس پر کام کر رہا ہے۔ اور بشرا بی بی کو جو رہائی کے وقت ان سے ڈیل ہوئی تھی، اس نے بھی من و اسی کردار کو ادا کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ چند لوگ ہیں، لطیف کھوسہ ٹائپ اور عمر ایوب ٹائپ، یہ ڈمی وزیر اعلیٰ بشرا بی بی، یہ تمام وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے زوال کا باعث بنیں گے۔ تو انتہائی نازیبا ایک ایسے ذمہ دار عہدے پر بیٹھنے والے آدمی سے ان باتوں کا بالکل بھی توقع نہیں کی جا سکتی کہ جو بڑی محفل میں اوپن فورم پر کسی صحافی کے احترام کو، عزت کو جو ہے اس طرح پامال کرے۔ میں سمجھتا ہوں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اس امر کو ہم فلی کنڈیم کرتے ہیں، اور ڈی اے خان کے صحافیوں سے، سوشل میڈیا کے ذمہ داران سے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذمہ داران سے میں التجا کرتا ہوں کہ اس طرح کی اگر صحافیوں کے ساتھ زیادتی ہو تو مکمل بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور یہ پاکستان کے
ایک مضبوط پلر کو جو ناکام کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے کل ڈمی وزیر اعلیٰ نے، اس پلر کے ساتھ جمعیت علماء اسلام پلر صحافت کا پلر، اس کے ساتھ جمعیت علماء اسلام شانہ بشانہ ٹھہری ہے، اور اگر کسی جگہ پہ احتجاج ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں ضرور شرکت کریں گے۔ یہ صبح سے شام تک ان کے جتنے بھی بڑے ہیں جو پارٹی کے سربراہ ہیں، بریسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، اس کے علاوہ کافی سارے نام ایسے ہیں، تو لوگ آج کل میڈیا کا دور ہے، تمام لوگوں کو ایک ایک چیز معلوم ہوتی ہے نا، تو وہ دن رات جاتے ہیں، منت کرتے ہیں مولانا صاحب مہربانی کر کے ملاقات کا ٹائم دے دے نا۔ تو یہ بات اس ٹائم مکمل طور پر ایک واضح ہو چکی ہے، لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ جو یہ علی امین ہے یہ پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے جس ایجنڈے پہ اسٹیبلشمنٹ کے جس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے وہ کسی سے کوئی ڈر کا چھپا نہیں ہے نا۔ یہ چیزیں آپ دیکھ لیں تو مکمل طور پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے۔ اصل میں پی ٹی آئی کے اندر اس نے جتنا پی ٹی آئی کے اندر رہتے ہوئے ڈینٹ ڈالا ہے شاید کوئی اور نہیں ڈال سکتا تھا۔ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی، کیونکہ ڈی خان کا جو الیکشن تھا اس کو صرف اس لیے جتایا گیا تھا کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ ہماری جو جنگ ہے اسٹیبلشمنٹ کو ایسا بندہ چاہیے تھا جس کو وہ کہیں کہ دن ہے، اور یہ تو ایسا ہے کہ یہ بالکل لیٹا ہوا ہے، لیٹا جیسے آرام سے بالکل لیٹ نہیں جاتا، سامنے یہ کہتے بھائی میں لیٹا ہوا ہوں، جو دل چاہے کر لو۔ تو یہ چیزیں اب جو پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں، کچھ جو سیاسی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کو تو اس چیز کی سمجھ آ رہی ہے، اور جو بیچارے لونڈے لپاڑے ہیں ان کو اس چیز کی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو جب یہ وقت آئے گا تو مکمل طور پر یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے اور یہ کس کا ایجنٹ ہے۔ میں نے تو کل بھی کہا تھا کہ ایجنٹ پکڑا گیا، ایجنٹ پکڑا گیا جب بشرا بی بی نے کہا کہ میں اکیلی بیچاری ٹھہری رہی اور ایجنٹ بھاگ گیا۔ تو ایجنٹ کو آنا چاہیے لوگوں کے اندر۔ ایجنٹ تو آپ دیکھیں نا کہ واش روم تک جاتا تھا، لوگوں نے کہ وضو کرنا جانے، نہیں آپ بھاگ جاؤ گے، تو ان کے اوپر کڑی نگرانی کے لیے بیچارے کارکنوں کو بھی رکھا گیا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا جس نے بھاگنا ہو، اب جب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک بات کی کہ ادھر میدان کے اندر جب آپ جائیں گے ادھر سے تیر بھی چلیں گے، اور آپ کہتے ہیں ادھر سے کہتے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے جا رہے ہیں، اور ہمارا پیچھے گھر والوں سے ہے کہ جنازہ پڑھ لینا، غائبانہ جنازہ پڑھ لینا، اور دوسرا آپ یہ کہتے ہیں کہ ادھر گولی چلی اور میں بھاگ پڑا۔ تو جب آپ جائیں گے میدان جنگ کے اندر اور جنگ کا ماحول جیسا آپ باتیں کریں گے تو ادھر تیر نہیں چلیں گے اور کیا چلیں گے۔ تو ان لوگوں کے خاص طور پہ اس کے کچھ دن ہیں، یہ کچھ دن کا مہمان ہے، اور یہ صرف یہ نہیں چاہتا کہ مولانا اور پی ٹی آئی قریب ہوں، کیونکہ یہ جن کا مورا ہے وہ بھی نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی اور مولانا قریب ہوں۔ تو ان لوگوں نے جو ان کی پارٹی کی بڑی قیادت ہے وہ دن رات جاتے ہیں مولانا صاحب کے گھر کے طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں اسے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو لگام دے لیں مہربانی کر کے۔ آپ تو اپنے دور حکومت کے اندر آج کیوں جواب نہیں دیتے اسرار خان کی جو شہید ہوئے تھے، ان کا جواب دیں نا۔ آپ وزیر اعلیٰ ہیں، اس سے زیادہ آپ کو کون سے مراد ملیں گے، اس سے زیادہ کون سی کرسی ملیں گی؟ آپ تو کہ اپنے ہاتھوں پہ خون لگا ہوا ہے، آپ اپنے ہاتھوں پہ جو خون لگا ہے کم از کم اس کو تو صفا کر لیں کہ آپ کا تو یہ تھا کہ آپ پہلے جب سے وہ ان کی فیملی آپ سے کہتی تھی کہ اس نے ٹارگٹ کیا ہے، تو آپ کو تو چاہیے تھا کوئی خود استعفیٰ دے کر اپنے آپ کو انصاف کے لیے پیش کرتے۔ تو یہ بولتے کیا ہیں کرتے کیا ہیں، تو یہ چیزیں اب زیادہ دیر تک ہوتی ہیں جیسے ایک سرکس لگتی ہے، سرکس کے اندر لوگ ڈگ ڈگی پہ بندر وغیرہ کو نچاتے ہیں، تو اس کو جو نچانے والے ہیں اب ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور ناچنے والے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو انشاءاللہ ہم ڈٹ کے پہلے بھی اس کا مقابلہ کیا ہے، اس کے بھائی کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور اب بھی انشاءاللہ ان کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور آپ نے کچھ عرصے پہلے دیکھا کہ انہوں نے ایک جیلی بوگس ایف آئی آر کی، کیا کہ میرا پینا فلیکس اتر گیا ہے، بیٹا پینا فلیکس اتر گیا ہے، تجھے نہیں پتا تھا پینا فلیکس کس نے اتارا ہے؟ پینا فلیکس اترا گیا ہے، کمال ہے، مجھے بتا دو میں اپنے خرچے پہ پینا فلیکس تجھے لگوا دیتا ہوں، کیوں ٹینشن لیتا ہے تو جب انہوں نے دیکھا انتقامی کارروائیوں پہ شروع ہو گئی، تو جمعیت کے کارکن الحمدللہ ڈٹ کے اس کے خلاف ٹھہرے ہوئے ہیں میدان کے اندر، اور جن کے اشاروں پہ یہ ناچ رہا ہے انشاءاللہ یہ کچھ دن کا مہمان ہے، اور اس کے انشاءاللہ دن گنے جا چکے ہیں۔ آج دیکھیں نا ہم پشاور جاتے ہیں اور یہ ڈھیرے بھاگتے ہیں، کیوں بھاگتے ہو؟ ابھی تو ضیاء الرحمن صاحب نے اعلان ہی کیا تھا،
ठीक है जी, इसको डर लग गया कहीं ऐसे ना हो कि जमीयत के कारकुन वज़ीर आला के साइड का रुख ना कर ले ना, तो इसकी तो वज़ीर आला हाउस का रुख ना कर ले, तो इस बेचारे की तो यही पोजीशन है, ख़त्म हो चुका है और अपनी ज़बान से कोलो फेल में से किसी किस्म की समझ नहीं आ रही। किसके बारे में क्या कहेंगे? जो खुद वेला है तो उसको सारे वेले लगते हैं और आप ऐसे बंदे के बारे में सवाल कर रहे हैं जिसको हम इंसानियत के दायरे में भी बस ऐसे थोड़ी सी जगह देते हैं कि शक्ल वही है। अब वो अब कहे कि कैद जमीयत को मैं नहीं मानता या ये सारी बातें। बाकी मैं एक बात अर्ज़ कर दूं कि मैंने पहले भी कहा, ये हम करने जा रहे हैं इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस, तो दर्द तो होगा। अब मैं दूसरे अल्फाज बोलूँगा तो फिर शायद उनके बड़े नाराज़ हो जाएंगे कि हम आपके कायद के गोडे पकड़ रहे हैं, घुटने पकड़ रहे हैं और आप हमें फिर ये कहते हैं। तो दर्द जहाँ हो रहा है वो सबको पता है। इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस की वजह से वो बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है, क्योंकि इसराइल की सारी इन्वेस्टमेंट, सारे इरादे, सारी NGOs, सारा पैसा पहले भी खाक में मिलाया था, आज फिर खाक में मिलाने जा रहे हैं। उन्होंने अपना बंदा ला के वहाँ बिठाया, लेकिन जमीयत के कारकुन जा रहे हैं, सबको बहा के ले जाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये देखें, उनके कारकुन को उनको पकड़ते हैं कि वज़ू करने ना जाए। आपकी ये हालत है, क्योंकि वो आपके कारकुनों को पता है कि आप एक डिम्मी वज़ीर आला है और हमारे कारकुन हमारे ऊपर फूल निछावर कर रहे हैं। तो वो दर्द हो रहा है, दर्द होने दे। मज़ीद भी इंशाल्लाह यही कॉन्फ्रेंस, यही नारा लगा के मज़ीद भी तकलीफ़ देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बुजुर्ग भी कुछ कहना चाहते हैं, इनकी भी सुनो। ये कहते हैं ना मौलाना साहब की ये जूती के बराबर भी नहीं है। जूती एक जूती होती है ना पैर की, अली अमीन मौलाना की जूती के बराबर भी नहीं है। ये तो बोतल वजीर आला और शराबी है। ये अगर हमारे बुजुर्ग, हमारे उलमा कराम कुछ इशारा दें, खुदा की कसम है जो डी खान में बैर भी आ जाए। मौलाना साहब के साथ ये मिलता है, मौलाना साहब की ये जूती के बराबर भी नहीं है। वो हमारे अंदर एक मिसाल मशहूर है कि क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अब हम इसको हैसियत क्या दें, इसकी हैसियत क्या है? मौलाना साहब का मकाम अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोगों के सामने वाज़े है, और अगर कोई अपनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है तो वो अपना ज़र्फ़ दिखा रहा है, अपनी जान दिखा रहा है कि मैं क्या चीज़ हूँ और मेरी क्या हैसियत है। और इनके कहने से अल्हम्दुलिल्लाह न जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुन मुतासर होते हैं और न इसकी इस बात को कोई तवज्जो देते हैं कि हम इसका कोई जवाब दें। अल्हम्दुलिल्लाह इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस हो रही है और हम पेशावर जा रहे हैं, ये पेशावर से यहाँ पर भाग कर आ गया है, तो उसे पता है मौलाना साहब कारकुनों को इशारा देंगे तो ये हो सकता है वज़ीर आला हाउस की तरफ समंदर बंद करना आ जाएं और उसको भी बहा कर ले जाएं। तो इंशाअल्लाह हम मौलाना साहब के साथ हैं और इन चीज़ों से हम पर कोई असरात मुरतब नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जमीयत उलमा इस्लाम का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान के ऊपर रद्द-ए-अमल भी सामने आया, सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। आज जो है पेशावर में पावर शो होने जा रहा है, इसराइल मुर्दाबाद कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें क़ायद मिलत मौलाना फजल रहमान जो है वहाँ पे खिताब करेंगे। और ये जो नशरियात है इंशाल्लाह बराह रास्त आपको इसी चैनल्स के ऊपर, जागो डेरा पे, आपके फेसबुक लाइव पेज पे है ना, बराह रास्त भी हम दिखाएंगे। और अब तक की ये अपडेट्स है कि बड़ी तादाद में डेरा सुनखार और मुतलका जो दही इलाके हैं उनसे बड़ी तादाद में यहाँ पे इस वक्त जो कारकुन है सी पैक इंटरचेंज पे पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो है ये इस पेशावर की तरफ रवां दवा होंगे।